بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پاکستان کے پہلے آرمی چیف ہیں۔ ان کا نام جنرل فرینک میزروی، اور یہ 15 اگست 1947 سے 10 فروری 1948 تک اس عہدے پر فائز رہے۔ یہ ایک برطانوی فوجی افسر تھے اور قیام پاکستان کے وقت پاک فوج کی قیادت کے لیے مقرر کیے گئے تھے۔ انہوں نے جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دو میں بھی شرکت کی تھی۔ جنرل سر ڈوگلس کریسی یہ پاکستان کے دوسرے آرمی چیف تھے۔ یہ ایک برطانوی فوجی افسر تھے اور 16 فروری 1948 سے 16 جنوری 1951 تک پاک فوج کے کمانڈر ان چیف رہے۔ انہوں نے کشمیر جنگ 1947-1948 کے دوران پاکستانی افواج کو براہ راست کارروائی کی اجازت نہیں دی، کیونکہ وہ برطانوی حکومت کے احکامات پر عمل پیرا تھے۔ پاکستان کے تیسرے آرمی چیف جنرل محمد ایوب خان تھے۔ انہوں نے 17 جنوری 1951 کو پاک فوج کی کمان سنبھالی اور 27 اکتوبر 1958 تک اس عہدے پر فائز رہے۔ یہ پاکستان کے پہلے مقامی آرمی چیف تھے اور بعد میں 1958 میں ملک کے پہلے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر اور بعد میں صدر پاکستان بھی بنے۔ پاکستان کے چوتھے آرمی چیف جنرل محمد موسیٰ خان تھے۔ انہوں نے 27 اکتوبر 1958 سے 17 ستمبر 1966 تک پاک فوج کی قیادت کی۔ جنرل موسیٰ خان کے دور میں 1965 کی پاک بھارت جنگ لڑی گئی، جس میں انہوں نے پاک فوج کی کمان سنبھالی اور بھارت کے خلاف زبردست دفاع کیا۔ وہ بعد میں بلوچستان کے گورنر بھی رہے۔ پاکستان کے پانچویں آرمی چیف جنرل آغا محمد یحییٰ خان تھے۔ انہوں نے 18 ستمبر 1966 سے 20 دسمبر 1971 تک پاک فوج کی قیادت کی۔ یہ 1969 میں صدر پاکستان بھی بنے اور ان کے دور میں 1971 کی پاک بھارت جنگ ہوئی، جس کے نتیجے میں مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا۔ جنگ کے بعد انہیں عہدے سے ہٹا بھی دیا گیا اور ذوالفقار علی بھٹو نے حکومت سنبھال لی تھی۔ پاکستان کے چھٹے آرمی چیف جنرل گل حسن خان تھے۔ وہ 20 دسمبر 1971 سے 3 مارچ 1972 تک پاک فوج کے سربراہ رہے۔ ان کی مدت ملازمت بہت مختصر رہی، کیونکہ انہیں ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت نے برطرف کر دیا۔ وہ پاکستان کے واحد آرمی چیف تھے جنہیں بغیر کسی ضابطہ اعزاز کے فوج سے رخصت کر دیا گیا تھا۔ میں یہاں آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان کے یہ 6 آرمی چیف میں نے بتائے، یہاں آرمی چیف لفظ نہیں، پہلے کمانڈر ان چیف ہوا کرتا تھا اور بعد میں آرمی چیف آیا۔ تو یہ چھٹے اور آخری کمانڈر ان چیف تھے پاکستان آرمی کے۔ پاکستان کے 7ویں آرمی چیف جنرل ٹکا خان تھے۔ یہ 3 مارچ 1972 سے 1 مارچ 1976 تک پاکستان آرمی کے سربراہ رہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے قریبی ساتھی تھے اور ریٹائرمنٹ کے بعد انہیں پاکستان کا وزیر دفاع بھی بنایا گیا تھا۔ پاکستان کے 8ویں آرمی چیف جنرل محمد ضیاء الحق تھے۔ انہوں نے 1 مارچ 1976 سے 17 اگست 1988 تک پاکستان آرمی کی قیادت کی۔ جنرل ضیاء الحق نے 5 جولائی 1977 کو وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹ کر ملک میں مارشل لا نافذ کیا اور بعد میں پاکستان کے صدر بن گئے۔ ضیاء الحق 1988 میں ایک فضائی حادثے میں جاں بحق ہوئے۔ یہ فضائی حادثہ لودھرا میں پیش آیا تھا۔ پاکستان کے 9ویں آرمی چیف جنرل مرزا اسلم بیگ تھے۔ انہوں نے 17 اگست 1988 سے 16 اگست 1991 تک
پاک فوج کی قیادت کی۔ وہ جنرل ضیاء الحق کی وفات کے بعد آرمی چیف بنے اور جمہوری نظام کی بحالی میں کردار ادا کیا۔ ان کے دور میں 1990 کے عام انتخابات بھی ہوئے۔ پاکستان کے 10ویں آرمی چیف جنرل آصف نواز جنجوعہ تھے۔ انہوں نے 16 اگست 1991 سے 8 جنوری 1993 تک پاک فوج کی قیادت کی۔ جنرل آصف نواز اچانک 8 جنوری 1993 کو دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے۔ ان کی موت پر مختلف قیاس آرائیاں کی گئیں، لیکن حتمی طور پر کسی بھی سازش کا ثبوت نہیں ملا۔ پاکستان کے 11ویں آرمی چیف جنرل عبدالوحید کاکڑ تھے۔ انہوں نے 12 جنوری 1993 سے 12 جنوری 1996 تک پاک فوج کی قیادت کی۔ جنرل وحید کاکڑ کو اس بات کا کریڈٹ دیا جاتا ہے کہ انہوں نے 1993 میں صدر غلام اسحاق خان اور وزیر اعظم نواز شریف کے درمیان جاری سیاسی بحران کو حل کرنے میں اہم کردار ادا کیا، جس کے نتیجے میں دونوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ وہ سیاست میں مداخلت سے گریز کرنے والے آرمی چیفز میں شمار کیے جاتے ہیں۔ پاکستان کے 12ویں آرمی چیف جنرل جہانگیر کرامت تھے۔ انہوں نے 12 جنوری 1996 سے 6 اکتوبر 1998 تک پاک فوج کی قیادت کی۔ جنرل جہانگیر کرامت کو اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کے ساتھ اختلافات کی وجہ سے قبل از وقت استعفیٰ دینا پڑا۔ انہوں نے نیشنل سیکیورٹی کونسل کے قیام کی تجویز دی تھی، جسے نواز شریف نے ناپسند کیا اور یوں وہ مستعفی ہو گئے۔ وہ پاکستان کے چند آرمی چیفز میں شامل ہیں جنہوں نے خود استعفیٰ دیا۔ پاکستان کے نیکسٹ آرمی چیف جنرل پرویز مشرف تھے۔ انہوں نے 7 اکتوبر 1998 سے 28 نومبر 2007 تک پاک فوج کی قیادت کی۔ 12 اکتوبر 1999 کو انہوں نے وزیر اعظم نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹ کر مارشل لا نافذ کیا اور بعد میں صدر پاکستان بن گئے۔ ان کے دور میں کارگل جنگ 1999 اور 9/11 کے بعد دہشت گردی کے خلاف جنگ اور 2007 کی ایمرجنسی جیسے اہم واقعات پیش آئے۔ وہ 2008 میں صدارت سے مستعفی ہو کر خود ساختہ جلا وطنی اختیار کر گئے۔ جنرل پرویز مشرف کے دور کے اہم اقدامات اور واقعات پہ بھی ایک تھوڑی سی نظر ڈالتے ہیں کہ کارگل جنگ جو 1999 میں ہوئی، ان کے دور میں بھارت کے ساتھ کارگل جنگ ہوئی 1999 میں، جو بعد میں ایک سفارتی بحران میں تبدیل ہو گئی۔ پھر 1999 میں مارشل لا، نواز شریف کی حکومت برطرف کر کے اقتدار سنبھالا اور بعد میں خود کو صدر مقرر کر لیا۔ 9/11 کے بعد امریکی اتحاد، 2001 میں امریکہ کی قیادت میں دہشت گردی کے خلاف جنگ، جسے وار آن ٹیرر کہا جاتا ہے، میں پاکستان شامل ہو گیا، جس سے ملک میں شدت پسندی اور دہشت گردی بڑھی۔ 2002 کے عام انتخابات، اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے جنرل مشرف نے انتخابات کرائے اور مسلم لیگ ق کی حمایت سے حکومت قائم کی۔ 2007 میں ایمرجنسی لگائی۔ جنرل پرویز مشرف نے عدلیہ سے اختلافات کے باعث ملک میں ایمرجنسی نافذ کی، جس پر شدید تنقید ہوئی۔ بعد میں جنرل پرویز مشرف نے 2008 میں استعفیٰ دیا۔ شدید دباؤ کے بعد صدارت سے مستعفی ہو کر خود ساختہ جلا وطنی اختیار کر لی۔ جلا وطنی کے بعد 2013 میں جنرل پرویز مشرف پاکستان واپس آئے، لیکن قانونی مقدمات کا سامنا کرنا پڑا۔ 2019 میں سنگین غداری کیس میں سزائے موت سنائی گئی، لیکن بعد میں اس فیصلے کو کالعدم قرار دیا گیا۔ 5 فروری 2023 کو دبئی میں طویل علالت کے بعد جنرل پرویز مشرف انتقال کر گئے۔
جنرل اشفاق پرویز کیانی، انہوں نے 29 نومبر 2007 سے 29 نومبر 2013 تک پاک فوج کی قیادت کی۔ جنرل اشفاق پرویز کیانی پاکستان آرمی میں پہلے ایسے آرمی چیف تھے جن کی مدت ملازمت میں 3 سال کی توسیع کی گئی۔ جنرل اشفاق پرویز کیانی کے دور میں سوات اور وزیرستان میں آپریشن کیا گیا دہشت گردوں کے خلاف۔ 2009 میں جب سوات میں طالبان قابض تھے تو ان کے خلاف کامیاب فوجی آپریشن کیا، جس کے نتیجے میں دہشت گردوں کا صفایا کیا گیا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بھی جنرل اشفاق پرویز کیانی کا خاصا رہا۔ ان کے دور میں پاک فوج نے فاٹا اور خیبر پختونخوا میں کئی اہم کارروائیاں کیے۔ سیاست سے دوری رکھی انہوں نے فوج کو سیاست سے بھی دور رکھا اور مارشاء اللہ کے امکانات کو رد کیا۔ ان کے دور میں امریکی ڈرون حملے بڑھ گئے، جس پر پاکستان نے احتجاج بھی کیا۔ 2011 میں ایبٹ آباد آپریشن بھی ان کے دور میں ہوا۔ امریکی فورسز نے ایبٹ آباد میں اسامہ بن لادن کو ہلاک کیا، جس پر حکومت پاکستان کو شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ جنرل کیانی 2013 میں ریٹائر ہوئے اور کسی سیاسی یا عوامی عہدے کے بغیر خاموشی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ جنرل راحیل شریف نے 29 نومبر 2013 سے 29 نومبر 2016 تک پاک فوج کی قیادت کی۔ انہیں ایک مضبوط اور پروفیشنل فوجی کمانڈر کے طور پر جانا جاتا ہے۔ ان کے دور میں دہشت گردی کے خلاف بڑے آپریشن کیے گئے۔ جنرل راحیل شریف کے اہم اقدامات پہ نظر ڈالتے ہیں۔ آپریشن ضرب عضب 2014۔ جنرل راحیل شریف نے شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کے خلاف بڑا فوجی آپریشن شروع کیا، جس سے ملک میں دہشت گردی میں نمایاں کمی ہوئی۔ کراچی میں بھی آپریشن شروع کیا۔ رینجرز کی مدد سے کراچی میں ٹارگٹ کلرز، بھتہ خوری اور جرائم پیشہ عناصر کے خلاف سخت کارروائی کی گئی، جس سے شہر کراچی میں امن و امان بحال ہوا۔ بلوچستان میں استحکام، بلوچ علیحدگی پسندوں کے خلاف مؤثر اقدامات کیے اور قومی دھارے میں شامل ہونے کی حوصلہ افزائی کی۔ پاک بھارت تعلقات، پاک بھارت کے خلاف سخت موقف اختیار کیا، لائن آف کنٹرول پر اشتعال انگیزی کا بھرپور جواب دیا۔ سی پیک، چین پاکستان اقتصادی راہداری، سی پیک کے منصوبوں کی سیکیورٹی یقینی بنانے کے لیے خصوصی سیکیورٹی فورس تشکیل دی۔ 2016 میں جنرل راحیل شریف ریٹائرمنٹ کے بعد سعودی عرب چلے گئے اور 2017 میں اسلامی فوجی اتحاد IMC-TC اسلامک ملٹری کاؤنٹر ٹیررزم کولیشن کے پہلے کمانڈر ان چیف مقرر ہوئے، جو سعودی عرب میں قائم ایک 41 ملکی فوجی اتحاد ہے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے 29 نومبر 2016 سے 29 نومبر 2022 تک پاک فوج کی قیادت کی۔ انہوں نے 2019 میں 3 سال کی مدت ملازمت میں توسیع حاصل کی، جس سے انہیں 6 سال تک پاکستان آرمی کے چیف رہے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کے اہم اقدامات اور کارنامے: دہشت گردی کے خلاف جنگ، جیسا کہ آپریشن رد الفساد کے تحت ملک بھر میں دہشت گردوں اور انتہا پسندوں کے خلاف کارروائیاں کی گئی۔ قمر جاوید باجوہ نے 2019 میں بھارت کے ساتھ بالاکوٹ واقعہ 2019 میں جب بھارت کے خلاف بالاکوٹ واقعہ پیش آیا، جس میں پاک فوج نے بھارتی طیارہ مار گرایا اور ونگ کمانڈر ابھی نندن کو گرفتار کیا، جسے بعد میں رہا کر دیا گیا۔ اس طرح جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھارتی جارحیت کا بھرپور جواب دیا۔ افغانستان کی صورتحال پہ جنرل قمر جاوید باجوہ کا کیا رہا کہ طالبان کے دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد افغانستان کے ساتھ تعلقات کو متوازن رکھنے میں اہم کردار ادا کیا۔ سعودی عرب اور چین سے تعلقات، سی پیک منصوبوں کی سیکیورٹی یقینی بنائی
اور سعودی عرب سمیت دیگر ممالک کے ساتھ دفاعی تعلقات مضبوط کیے۔ قمر باجوہ کا سیاسی کردار: ان کے دور میں فوج پر سیاست میں مداخلت کے الزامات لگے، جس پر انہوں نے 2021 میں فوج کی نیوٹرل پالیسی کا اعلان کیا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد 29 نومبر 2022 کو ریٹائرمنٹ کے بعد جنرل قمر جاوید باجوہ خاموشی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ ان پر سیاست میں مداخلت کے الزامات بھی لگتے رہے اور بعد میں انہوں نے کہا کہ فوج کو سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔